جو تمہارے دل کا تقویٰ ہے اللہ کو وہ پہنچتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کس نے کس حسن نیت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو اس کو یہ چیز پہنچتی ہے۔ باقی تمہارے عمل کی ظاہری صورتیں اس کی نظر اس پہ نہیں ہے، اس کی نظر اس کے باطن پہ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم، نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کے ظاہری رنگ ڈھب کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر نیت تم نے اچھی کر لی، عمل نہیں بھی کیا، تو نامہ اعمال کے اندر نیکی درج ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن موفق کہتے ہیں کہ میں نے حج کے لیے پیسے جوڑے اور حج کی تیاریوں میں تھا، کیا ہوا کہ میری بیوی جو کہ حمل سے تھی، اس نے کہا میرا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا ہے، رات کا پچھلا پہر تھا، میں نے کہا اللہ کی بندی اب گوشت کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، ضد کر گئی۔ اب ابن موفق کہتا میں اس کے لیے گوشت کی تلاش میں نکلا، خیال تھا کہ باہر ہو کر کے آ جاؤں گا اور کہوں گا نہیں ملا اور ملنا بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک گھر کے قریب سے گزرا تو اندر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو دستک دے دی، ایک خاتون آئی، پردے میں، کہا کیا ماجرا ہے اس وقت؟ میں نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے اور اس کی طبیعت اس وقت چاہ رہی ہے کہ میں چند جو ہے وہ ٹکڑے گوشت کے کھا لوں، تمہارے گھر سے گوشت پکنے کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنے مرضی پیسے لے لیں مجھ کو تھوڑا سا گوشت دے دیں۔ اس عورت نے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر اس کے بعد کہا یہ گوشت تمہارے کھانے والا نہیں۔ کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے کہا کہ وہ کون سا گوشت ہے جو تم کھا سکتے اور ہم نہیں کھا سکتے؟ اس نے کہا کہ بس بابا ہماری جان چھوڑ، بس ہمیں اپنے کام میں لگے۔ میں نے تھوڑا سا ضد کی کیفیت پیدا کر لی۔ اس نے کہا پھر سنو کہ یہ تمہارے کھانے والا کیوں نہیں اور جو ہے وہ میرے کھانے والا کیوں ہے؟ 3 دن ہو گئے تھے ہمارے بچے بھوکے تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جب فاقوں سے مرنے لگے تو رات کے اندھیرے میں ہم نے ایک کتے کو پکڑ کے اس کے ٹکڑے کیے، اور یہ اس کے پکنے کی کیفیت ہے جو تم محسوس کر رہے ہو۔ ابن موفق کہتے ہیں کہ میرے دل پہ جو ہے وہ بوجھ آ گیا کہ میری بستی میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ میں نے حج کے لیے جو رقم جوڑی تھی پردے میں لا کے اس کو دے دی اور میں حج پہ نہیں گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حج کا موسم آیا، لوگ جب فارغ ہو کے آئے تو جو بھی مجھے ملے کہا ابن موفق مبارک ہو تمہیں حج کی، جو بھی حاجی آئے کہے ابن موفق تمہیں مبارک ہو حج کی۔ ابن موفق کہتے ہیں میں کہتا میں نے تو حج کیا ہی نہیں، وہ کہتے ہم نے تجھے منع میں دیکھا تھا، کوئی کہے ہم نے تجھے عرفات میں دیکھا تھا، کوئی کہے ہم نے تجھے کنکر مارتے ہوئے دیکھا تھا، کسی نے کہا کہ ہم نے تجھے صفا مروہ کی سعی کرتے دیکھا تھا۔ ابن موفق کہتا میں تو حج پہ گیا ہی نہیں۔ خیر پھر ایک بندہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ابن موفق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ دعا کر رہا تھا اور میں نے کہا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، بلکہ جتنے لوگ آئے ہیں کسی کی حاضری قبول نہیں۔ میں گھبرا گیا اور پھر آواز آئی 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے، ان کے صدقے سے باقیوں کا بھی قبول ہو گیا، اور ان 6 لوگوں کے نام بتائے گئے اور ان میں سے ایک نام تیرا بھی تھا، اور میں تیرا پتہ پوچھتا تیرے پاس آیا ہوں تو کون سا نیک عمل کیا ہے، اور ساتھ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے ان 6 آدمیوں کی شکل کے فرشتے پیدا کر دیے گئے جو قیامت تک ان کے لیے حج کرتے رہے۔ تو یہ امت مصطفیہ ایسی امت ہے کہ جس کو محض نیت پر ہی ثواب مرتب ہوتا ہے، نیت پر بھی ثواب ملتا ہے، عمل کر لیا تو پھر 10 گنا نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کسی شخص نے اچھی نیت کر لی، نامہ اعمال کے اندر اجر لکھ دیا گیا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ نیت کی وجہ سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو بہت بڑی چیز بھی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بندے نے شہادت دے دی، کتنی بڑی قربانی ہے، لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا جان بھی برباد چلی گئی اور ملا بھی کچھ نہ۔ اس لیے یہاں عمل کرنے سے قبل نیتوں کو حسن دینا ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ عمل ٹھیک کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نیت کو ٹھیک کرنا دشوار تر ہے، کہ نیت کو پہلے حسن دیا جائے، نیت میں کجی نہ آئے۔ ہمارے صوفیاء اور ہمارے بزرگ تو اس بات کا بھی التزام کیا کرتے تھے، اگر ایک معاملے میں 2 نیتیں آ گئیں، ایک نیت حسن ہے اور دوسری آرزو ہے وہ مباح ہے، حرام نہیں ہے، ایک تو یہ ہے شہرت اور اجر، 2 نیتیں آ گئی کہ اللہ مجھے اجر دے دے، شہادت دے دوں تو اللہ مجھے شہرت بھی دے دے، تو ایک نیت ریاکاری کی آ گئی اور دوسری نیت آ گئی خلوص کی، لیکن خلوص کٹ گیا جب ریاکاری آ گئی۔ چونکہ آپ کسی برتن میں اچھا دودھ ڈال لیں
اور چند قطرے اس کے اندر گندگی اور غلاظت کے ڈال دیں، سارا دودھ پلید ہو جائے گا۔ اس لیے اچھی نیت اور بری نیت اگر ایک عمل میں اکٹھی آ جائیں گی تو اچھی نہیں رہے گی، وہ بھی خراب ہو جائے گی، وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ میرا ارادہ تو ہے، یہ تو ضمن ذیل میں نے ارادہ کیا، نہیں، اگر ایک اچھی نیت ہے ایک بری نیت ہے تو جب دونوں اکٹھی ایک عمل میں آ گئی تو وہ عمل برباد ہو گیا، کیونکہ اس بری نیت نے اس اچھی نیت کو بھی خراب کر دیا۔ جس طرح کہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص جہاد کرتا ہے، دو مقاصد ہے اس کے، ایک اللہ کی رضا حاصل کرنا، دوسرا مقصد چلو ساتھ شہرت میں مل جائے، تو کیا اس کا اجر ملے گا؟ فرمایا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو ہے کہ ایک اچھی نیت ہے اور ایک بری نیت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک نیت اچھی ہو اور دوسری نیت مباح ہو۔ ہمارے صوفیاء نے اس سے بھی گریز کا درس دیا کہ نماز اس لیے پڑھے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، وہ ادا ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری پریکٹس بھی ہو جائے گی، میری مشق بھی ہو جائے گی۔ روزہ اس لیے رکھے کہ روزہ بھی رکھ لوں گا اور ساتھ میں سمارٹ بھی ہو جاؤں گا۔ دو نیتیں ہیں، سمارٹ ہونا یا پریکٹس کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں، امر مباح ہے، لیکن حسن نیت کے ساتھ ایک ایسی نیت اور شامل ہوگی۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جو اعمال کا حسن ہے ساتھ والی نیت نے اس کو بھی برباد کر دیا، اس لیے وہ ایک قبولیت تو ہو جائے گی لیکن جو اس کا نور ہے اور اس کا جو حسن ہے اور اس کا جو جمال ہے، یہ ساتھ آنے والی نیت جو ہے وہ اس کو برباد کر دے گی۔ اس لیے اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے محض میری رضا کے لیے کیا جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں پانی کا کوزہ پکڑا ہے، ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے اور بڑے غصے سے جا رہی ہیں۔ اس نے کہا آج کدھر کے تیور ہیں؟ کہا کچھ لوگ جنت کے چاہ میں عبادت کرتے ہیں، کچھ دوزخ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ پانی ڈال کے جہنم کو سرد کر دوں اور یہ آگ لگا کے جنت کو جلا دوں، جو بھی عبادت کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اقبال کہتا تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، جو بھی کر محض اس کی رضا کے لیے کر۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے حضرت رابعہ بصریہ کے اس قول کا رد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حالت سکر میں یہ بات کہی ہے، اگر جنت کی طلب کرتا ہے ایک بندہ مومن یا جہنم سے ڈرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باغوں اور حوروں کا چاہنے والا ہے، بلکہ وہ جنت کا طالب اللہ کی رضا کے طالب کی صورت میں ہے، کیونکہ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ یعنی اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا اور جس سے ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ آرزو کرتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو تو وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے میں جہنم سے بچ جاؤں تو وہ اللہ کے قہر و غضب سے بچنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا رابعہ بصریہ کا یہ قول حالت سکر میں کہا گیا قول ہے، تو جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور دوزخ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے۔ اس لیے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا یہ بندہ مومن کا مقصود ہے، اور حضور فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طوبیٰ للمخلصین اولئک مصابیح الہدیٰ، مبارک ہو مخلص لوگوں کو چونکہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ تو عمل محض اس کی رضا کے لیے کیا جائے تو عمل ہے، ورنہ عمل نامقبول ہے۔ یا اگر امر مباح بھی نیت کے ساتھ شامل ہوگی دوسری نیت کے طور پہ، وہ امر مباح بھی شامل ہو گیا تو پھر بھی اس عمل کے حسن کو، جمال کو اور نور کو ختم کر دے گا۔ اور ہمارے صوفیاء نے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ہے اور اپنی نیت کو خلوص کی بنیادوں پر استوار کرنے کی ہمیں تاکید کی ہے۔ اقبال نے بھی تنقید کی ہے نا کہ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بالے ہیں۔ بظاہر بڑے بھولے بالے لگ رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ حور کے چاؤ میں کر رہے ہیں، چھلانگے لگا رہے ہیں الٹی۔ تو اصل جو بھی عمل کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور یہی مومن کا مقصود ہے اور یہی مومن کی مراد ہے۔ 5 لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ یہ 4 حدیث ہیں۔ تو ان میں سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ کو اپنے وجود کی برکتیں عطا فرمائیں
تو حضور کے ساتھ بہت سارے صحابہ بھی ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے، کچھ حضور سے پہلے، کچھ حضور کے ساتھ اور کچھ حضور کے بعد۔ ایک شخص تھا جس کا مدینے کی ایک خاتون کے ساتھ ربط قلب تھا اور وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے ایک شرط لگائی تھی کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط ایک ہے کہ تو شہر مکہ چھوڑ دے اور مدینے میں آ جا۔ اس نے اس بات میں آر محسوس کی کہ میں ایک عورت کے لیے اپنا شہر چھوڑ دوں اور لوگ کیا کہیں گے کہ ایک خاتون کے لیے اپنا شہر چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اس عورت نے یہ شرط لگائی۔ مجھے ایک عورت بھی یاد آئی، کون؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت ام سلیم کو ابو طلحہ نے پیغام نکاح بھیجا تو حضرت ام سلیم نے کہا میری ایک شرط ہے، میرا ایک ہی حق مہر ہے، اگر تو ادا کر دے تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ تو ابو طلحہ نے کہا فوری بتاؤ کیا؟ تو ام سلیم نے کہا تم اسلام لے آؤ، یہی میرا حق مہر ہوگا۔ تو پھر ابو طلحہ فوراً اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور ان کا نکاح ہوا، اور پھر فرمایا گیا کہ ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں اور ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں۔ یہ مدینہ کے اندر مشہور جوڑی تھی، ام سلیم جیسی خاتون نہیں تھی، فرمایا، اور جو ہے وہ ابو طلحہ جیسا شوہر نہیں ہے۔ تو ان کا مہر کیا بندہ؟ اسلام۔ اور یہ کہتی ہے کہ تو اگر مکہ چھوڑ آئے تو پھر میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اس بات کو آر محسوس کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک عورت کے لیے شہر چھوڑ آیا ہے۔ لیکن جب حضور نے ہجرت فرمائی اور صحابہ گئے تو اس نے سوچا کہ اب سارے جا رہے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں، لوگ سمجھیں گے یہ ہجرت کر کے جا رہا ہے، اس سے کہوں گا تیرے لیے آیا ہوں۔ تو جب وہاں پہنچا تو اس نے جا کر کے کہا کہ میں تو تیرے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری شرط پوری ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اس خاتون کا نام تھا ام قیس۔ تو اس نے اس لیے جو ہے وہ ہجرت کی اس شخص نے، اور جا کے ام قیس سے اس کا نکاح ہو گیا۔ کچھ لوگ اس لیے بھی ہجرت کر گئے کہ مدینے کی منڈی جو ہے وہ بڑی تیز ہے اور وہاں کے مالی حالات بہتر ہیں، تو چلو مکے میں کیا دھرا ہے، مسلمانوں کے ساتھ چلیں اور وہاں جا کر کے جو ہے وہ ہم جو ایسا کریں گے کہ وہاں کاروبار اچھا چمک جائے گا۔ کچھ لوگوں کی نیت ساتھ یہ بھی شامل ہوئی، لیکن نیتوں کو حسن دینے والا رسول، صحابہ کو پاکیزگی اور طہارت دینے والا رسول اس بات کو بھی برداشت نہ کر سکا کہ کوئی جو ہے وہ ہجرت کے ساتھ اس نیت کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، وانما لامرئ ما نوى، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی۔ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی دنیا اسے مل جائے گی، کاروبار اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو وہ اس سے نکاح کر لے گا، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کی ہے۔ عورت کے لیے آیا ہے تو عورت ملے گی، دولت کے لیے آیا ہے دولت ملے گی، رب رسول کے لیے آیا ہے تو رب رسول ملے گا۔ اب صحابہ اس شخص کو چھیڑا کرتے تھے جس نے ایک عورت کے لیے ہجرت کی تھی، اور اسے کہا کرتے تھے مہاجر ام قیس، یہ ام قیس والا مہاجر ہے۔ چونکہ صحابہ کی نازک اور پاک باز طبیعت اس کو گوارا نہ کر سکی، تو یہاں ہمیں اسلام نے ہجرت اور کوئی بھی نیک عمل ہو، اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دوسری نیت بھی آ کے اس کے اندر شامل نہ ہو، اگرچہ وہ مباح ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اچھی نیتیں اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں، بہت ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں اچھی نیتیں ساری، پھر کوئی حرج نہیں، بلکہ اجر دوگنا چوگنا ہو جائے گا۔ مسجد میں آیا کہ جمعہ پڑھوں گا، ساتھ یہ بھی نیت کر لی کہ کوئی گندگی پڑی ہوئی، کوئی تنکے پڑے ہوئے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینکوں گا، ساتھ یہ بھی آیا کہ عالم دین کی زیارت بھی کروں گا، ساتھ نیت یہ بھی کر لی کہ جو اس نے کہا اس کو سنوں گا اور علم حاصل ہو جائے گا، ساتھ نیت یہ بھی جڑ گئی کہ جو کہا جائے گا اس کو سنوں گا پھر اس پہ عمل بھی کروں گا، نیت یہ بھی ساتھ جوڑ لی جو سنوں گا پڑھوں گا عمل کروں گا اس کو پھر لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا۔ تو ایک کام کے لیے اس نے کئی نیتیں جوڑ لی، تو اب اس کا وہ عمل کئی گنا بڑھ گیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دودھ اندر جے کھانڈ لائیے تو مزہ ہو جاوے دونا، پھر تو کیفیت ہی کوئی اور ہو گئی نا۔ اگر کئی نیتیں ایک اچھی نیتیں شامل کر لی تو پھر اچھی نیتیں جمع ہوتی رہیں اور ایک گلدستہ بنتا چلا گیا نیتوں کا، لیکن اگر ایک اچھی ایک بری تو بری نیت اچھی کو بھی برباد کر دے گی، لیکن ایک اچھی نیت اور دوسری امر مباح کی نیت جس طرح کہ نماز اور ساتھ ورزش بھی ہو جائے گی، تو علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں نہیں، یہ بھی عمل کے نور کو اجاڑنے والی بات ہے۔ تمہارا عمل ہو تو محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، محض اس کی رضا کے لیے ہو۔ آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں۔
جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، جب دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک اور غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، بستی بستی، کریا کریا، صحرا صحرا خون، بستی بستی، کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں، شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، آج امت لہو لہو ہے، اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو، جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی اور ذلت ہمارا مقسوم ہے جب تک ہم ان کے دامن سے نہیں جڑ جاتے۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ 1000 فلسفے تراش لیں، 1000 منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے، تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے، اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ یہ تمہاری غلطیوں کی تمہیں سزا دی جا رہی ہیں، عزتیں تمہارے لیے ہیں، وقار تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے بھی بن جاؤ، میرے رسول کے بھی بن جاؤ، تو پھر عزتیں تمہارا مقدر ہوں گی اور شانیں تمہیں عطا کی جائیں گی، تمہیں عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا جائے گا۔ شکوے کی زبان کھلی تو لہجہ تلخ ہوا، اور اقبال بولا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں،
تو آواز آئی صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب تم میرے تھے تو خالد بن ولید کے پاس زہر کی شیشی لے کے پادری آتا ہے تو حضرت خالد بن ولید پکڑ کے خود اس کو پی جاتے ہیں، اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گریں گے اور موت واقع ہوگی، لیکن معمولی پسینے کے بعد حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی، آؤ رب کا ڈر سینے میں پال لو، زمانہ تم سے ڈرنا سیکھ لے گا، ان کے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو جائے گا، ان سے وابستگی اختیار کرو پھر زمانہ تمہاری نوکری کرے گا۔ پھر میں اقبال کے لہجے میں کہنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر کائنات تمہاری باج گزار ہوگی، تمہاری دہلیز کی لونڈی ہوگی، زمانہ تمہارا نوکر ہوگا، شرط یہ ہے تم امت بن کے دیکھو، تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے، تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو، تمہارا کردار بتائے تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے، تم بول رہے ہو لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے، تمہارا طرز زندگی بتائے میں امت رسول ہوں، تمہاری وحدت تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے، تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں، تم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگی، تم چنگاریاں نکالنے لگے، تم ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے، تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے، پھر تمہیں ذلیل نہ کیا جاتا تو اور تمہارا علاج کیا ہے؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ عبد القادر روحیلے نے جب ملک تیمور کو قید کر کے اس کی آنکھیں نوکے خنجر سے نکالی اور اس کی حرم کی بیٹی اور بہوؤں کو بہنا ناچنے پہ مجبور کیا، لیکن ایک دم نہ جانے اس کو کیا خیال آیا، اس نے سارا اسلحہ اتار کے پھینک دیا اور چارپائی پہ لیٹ کے خراٹے لینے لگا، لیکن وہ بیٹیاں برابر ناچتی رہیں۔ تو عبد القادر روحیلہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک سپاہی ہوں اور اس حالت کے اندر اسلحہ اتار کے خراٹے لینے لگ جانا یہ ایک سپاہی کی شان کے لائق نہیں ہوتا، یہ میرا تکلف تھا، یہ میری بناوٹ تھی، مجھے خیال آ گیا کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے اور میں یوں لیٹا، میرا خیال تھا کہ تیمور کی کوئی بیٹی میرے ہی خنجر سے میرا گلا چیر دے گی، لیکن اس کے باوجود تم برابر ناچتی رہی، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اس نے کہا کہ اب میں حق بجانب ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا، اس لیے کہ میرے خنجر کو پڑا ہوا دیکھ کے اور مجھے خراٹے لیتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی جب تم ناچ رہی ہو تو پھر میں نے غلط نہیں کیا، تمہارا علاج یہی تھا، جب ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہوں، جب ہمارے گلے چیرے جا رہے ہوں، جب شام اجڑ رہا ہو، جب برما میں آریوں کے ساتھ انسانی آزاد کاٹے جا رہے ہوں، جب بغداد کے اندر اس امت کی شہزادیاں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوں، تو مجھے بتاؤ اس زمانے میں بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچیں گے؟ تو پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری سزا تھی، ہمیں امت بنایا گیا تھا، ہم نفس کے غلام بن گئے، ہم خواہشات کے نوکر بن گئے، تو میرے رب نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً۔ دوسری بات
वसता, तुम्हें उम्मत वसत बनाया। उम्मत वसत, इसके 3 माने इमाम कुर्तुबी ने किए हैं। बाज़मत उम्मत, बाकमाल उम्मत, और तीसरा माना मोतदिल उम्मत। अजमत के जिस मिराज पे तुम्हें बिठाया था वो किसी और का मकसूम नहीं था। जो इलत लियल अर्द मस्जिदा, पूरी कायनात को तुम्हारे लिए मस्जिद बना दिया गया, तुम्हें ये इज्जत दी। हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, व अंतुम आखिरुल उमम, और तुम आखिरी उम्मत हो। बस खुदा बर माँ शरीयत ख़त्म कर, बर रसूल माँ रिसालत ख़त्म कर। हमें आखिरी उम्मत बनाया गया। कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये मुझे कहा गया, ये आपको कहा गया, तुम खैर उम्मत हो। ज़रा गिरेबान में झांक करके देखें, मुझे कहा गया मैं खैर हूँ, आपको कहा गया खैर हूँ। यार ये निस्बत मेरे हुजूर की है। तो हाँ, तुम खैर से जुड़े हो, तुम भी खैर बन गए हो, तुम खैर उम्मत हो। तुम्हें इज्जतों की मसनद दी गई। जो मिराज, जो मुकाम, जो मर्तबा, जो रिफ़ात तुम्हें दिया गया वो किसी और का मकसूम नहीं है। तुम खैर उम्मत करार पाए। अल्लाह अकबर। तो कहा इससे मुराद बाज़मत उम्मत है। दूसरा माना बाकमाल उम्मत, जो इज्जत, जो शरफ, जो मर्तबा, जो मुकाम तुम्हें दिया गया, जो कमाल, उरूज और बांकपन तुम्हारा मकसूम है, वो किसी और उम्मत का मकसूम नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया एक बंदा सुबह से लेकर के ज़ोहर तक मजदूरी करता है, उसको एक कीरात दिया जाता है। एक ज़ोहर से लेकर असर तक मजदूरी करता है, उसका वक्त थोड़ा है लेकिन मजदूरी उसको भी एक कीरात दी जाती है। और तीसरा शख्स असर से लेकर मगरिब तक मजदूरी करता है, दोनों से कम थोड़ा वक्त लगाता है लेकिन उसको 2 कीरात दिए जाते हैं। फरमाया पहली मिसाल यहूद की है, दूसरी मिसाल नसारा की, और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की। थोड़े अमल पर ज़्यादा अजर रखा गया। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी करोगे 10 का सवाब मिलेगा। ये इस उम्मत को एजाज़ दिया गया, ये उम्मत को तकरीम दी गई। एक बच्चा हिफ्ज़ कुरान करता है और अपने ख़ानदान के लोगों की शफाअत करता चला जाता है। बुढ़ापे में उतरता है एक शख्स, उम्र की कसरत की वजह से वो ख़ानदान की शफाअत का अहल हो जाता है। क्या क्या शरफ नहीं दिए गए, क्या क्या मुकाम नहीं दिया गया। इस उम्मत को इज्जतों की मसनद पे बिठा दिया गया। क़यामत के दिन आज़ाए वुज़ू से चमकती हुई ये उम्मत सामने आएगी। दूर से पहचाने जाएंगे ये मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं, क्योंकि इनके आज़ाद चमक रहेंगे, रोशनी निकल रही होगी इनके वजूद से। तीसरा माना उम्मत वसत का, मोतदिल उम्मत, एतदाल की राहों पे चलने वाली, ना यहूद की तरह और ना नसारा की तरह इफ़रात व तफरीत का शिकार नहीं होंगे, बल्कि ये एतदाल की राहों पे गामज़न होंगे। अक़ायद में, आमाल में, रवैयों में, तर्ज़ ज़िंदगी में, अंदाज़ मुआशरत में, गुफ्तगू में, कलाम में, हर लिहाज से ये एतदाल की राहों के मुसाफिर होंगे। जब ये उम्मत एतदाल की राहों से निकली और इनमें ग़ुलूफ़ पैदा हुआ या इनके अंदर तफरीत पैदा हुई तो नतीजा ये हुआ उम्मत अपने विकार को खो बैठी। यहूद ने शान उलूहियत और शान रिसालत के अंदर तनकीस कर दी और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दुश्मनी मूल ली और कितने नबियों को नाहक कत्ल किया। बनी इसराइल ने 70 नबी शहीद किए। आज अगर राह खुदा में हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो मैं और आप होते कौन हैं? इस रास्ते के अंदर तो नबी शहीद किए गए। इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है कि मक्के से ताइफ तक 70 ऐसे नबियों की कब्रें हैं जिनकी वफात सिर्फ भूख की वजह से हुई है। ये दीन यूं ही हमारे तक नहीं पहुंचा, ये कदरें हमारे तक यूं ही नहीं पहुंची, हमारे इस्लाफ की कुर्बानियों का नतीजा है। और दूसरी जानब नसारा ने अंबिया के बाप में ऐसा गुलूफ़ किया और तौहीद के अकीदे को भी बगाड़ के रख दिया, हज़रत ईसा को खुदा का बेटा करार दे दिया। क़ानीम सलासा में मुब्तला होकर के 3 वजूदों को उन्होंने माबूद करार दिया और 3 वजूदों के मजमूए को इलाह कहा। इफ़रात और तफरीत की राहों पे गामज़न होने वाले,
गुमराहियों का शिकार हुए, लेकिन मुझे मेरे दीन ने, मेरे इस्लाम ने जो अकीदा दिया वो सिरात मुस्तकीम का अकीदा दिया। और हर रोज़ हर नमाजी हर नमाज की हर रकत में असालतन या वकालतन ये कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये इतनी ज़रूरत है हमारी कि अल्लाह से मुस्तकीम राह मांगे कि चूँकि दोनों जानब लुढ़कने के अंदेशे लम्हा लम्हा मौजूद हैं। फिर उसको उजालने के लिए आगे कह दिया कि गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, यानी ना तो गुमराहों का रास्ता और ना जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ उनका रास्ता, ना इफ़रात ना तफरीद की राह। मालिक मुझे मुस्तकीम राहों का मुसाफिर रखना, सीधी राह पे गामज़न रखना, क्योंकि सीधी राह पे गामज़न होना ही हिदायत की इलामत है। जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहते हैं तो इसको अदल कहते हैं, इसी से एतदाल निकला है। कोई पलड़ा झुका नहीं तो अदल का नज़म ख़राब नहीं हुआ। तुम लम्हा लम्हा अदल की राहों पे गामज़न रहोगे, अपना मुहासबा करते रहोगे, अपने अकायद का मुहासबा करते रहोगे। तुम्हारे अकायद में ख़राबी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे 3 बुनियादी अकीदे हैं, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत। इन अकीदों में कभी भी बगाड़ ना आने देना। अल्लाह जल्ला शानहू की जो शानें हैं, अल्लाह की जो अज़मत है, वो तुम्हारे रगो रेशा में हर वक्त उसका रोब और उसकी खशियत मौजूद रहनी चाहिए। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अज़मतों के बावजूद कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अकीदों के अंदर ख़राबी आए और तुम कहीं गुलूफ़ का शिकार हो जाओ, जिस तरह के नसारा ने किया। अल्लाह की शानें, अल्लाह की अज़मतें वराउल वरा हैं। और फिर दूसरी बात, कहीं ऐसा ना हो कि तौहीद के नशे में तुम अंबिया की तकसीर करने लग जाओ और नबी की शान तुम्हारे लिए तकलीफ़ का सबब बनने लग जाए। शायद इससे तौहीद में कोई फ़र्क आता है। मियाँ तौहीद में फ़र्क नबी की अज़मत से कैसे आएगा? इसलिए कि नबी को अज़मत देने वाला तो मेरा रब ही है। वरफ़अना लका ज़िक्रक। और फिर तीसरी बात, अक़ीदा आखिरत। आखिरत का अक़ीदा यह है कि हमने इस दुनिया पर बैठ नहीं रहना। बहरहाल अल्लाह की तरफ से जो उसके इल्म में मुतय्यन हमारी ज़िंदगी है, उसको गुजारने के बाद हमने यहाँ से रुखसत होना है। वो हम जवानी में चले जाएं, हम बुढ़ापे में चले जाएं, या अर्ज़लुल उमर के बाद हम इस दुनिया से रुखसत हों, या बचपन में चले जाएं, ये हमारे इल्म में नहीं है। ये हमारा हमसे मख्फी रखा गया, ये अल्लाह की हिकमत है। लेकिन ये तयशुदा है कि हमने यहाँ बैठ नहीं रहना, और जब यहाँ से जाना है तो एक दूसरा जहाँ हमारे लिए मुंतज़िर है, और वहाँ हमने एक एक अमल का हिसाब देना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उस दिन एक एक अमल के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह अगर चाहे तो हमसे गिरफ्त कर ले, और अगर चाहे तो अपने करम से माफ़ कर दे। अगर वो माफ़ करना चाहे तो कोई पूछ नहीं सकता कि इतना बड़ा पापी और मुजरिम था, इसे माफ़ क्यों किया गया। और अगर वो गिरफ्त करना चाहे तो किसी को हक नहीं है कि वो ये कह सके कि मुझे गिरफ्त क्यों की गई। तो ईमान बीम और रिजा के दरमियान है। अल ईमान व बैन अल खौफ व रिजा। ईमान खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत में है। डर भी लगा रहे, धड़का भी लगा रहे, और उम्मीद के चराग भी बुझने ना पाए। फजल दी आस है मैनू ते नाले डर भी आंदा है। फजल की उम्मीद भी रहे लेकिन खौफ भी तारी रहे। पकड़ा भी जा सकता हूँ, गिरफ्त भी हो सकती है, उसकी पकड़ भी बड़ी सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है तो फिर कोई उससे अपने आप को छुड़वा नहीं सकता। अल्लाह अकबर। तो उसकी पकड़ का खौफ भी रहे, लेकिन वो करीम भी है, वो माफ़ करना चाहे। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। वो तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा? अगर तुम उसका शुक्र करना सीख जाओ तो वो तो तुम्हारा रब है, वो तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा। तो उम्मीद भी रोशन रहे और खौफ भी तारी रहे। तमहीदुल ईमान के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल बयान करते हैं कि वो फरमाते हैं कि अगर मुझे ये पता चले कि सारे लोग जन्नत में जाएंगे, एक शख्स जहन्नुमी होगा, तो मैं डरता हूँ कहीं वो एक मैं ही ना हो जाऊँ। और अगर मुझे ये पता चले कि सारे लोग जहन्नुम में जाएंगे और एक ही जन्नत में जाएगा, तो मुझे उम्मीद होगी शायद वो एक मैं ही हो जाऊँ।
اور ہم کہتے ہیں فلاں اگر جنت میں چلا گیا، فلاں اگر بخشا گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ ہم نے اپنی آخرت دوسرے سے جوڑ دی، فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر سارے جنت میں جائیں، یہ خبر ہو کہ ایک نے جہنم میں جانا ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں، وہ میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ ایک بچہ تھا، گھر سے روتا ہوا نکل گیا اور جنگلوں کے اندر آنسو بہاتا ہے۔ کوئی درویش ملا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرے حضرت قبلہ خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے یہاں نشان پڑ گئے تھے رو رو کے، ان کی ہڈیوں میں درد بھرا ہوا تھا، یہاں رو رو کے نشان پڑ گئے تھے۔ تو یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے انتقال کر کے، وہ کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو انہوں نے دونوں اپنے گھٹنے کھڑے کیے تھے اور اپنی باہیں اس کے گرد لپیٹی ہوئی تھی اور ایسے سر جھکایا تھا۔ تو میں نے جا کے سلام کیا تو انہوں نے سر اٹھایا تو وہ رو رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے انداز نے میرے اندر درد بھر دیا۔ انہوں نے ایسے سر اٹھایا اور کہا اس سے ڈر آتا ہے، اس سے ڈر آتا ہے۔ کرم دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے، فضل دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے۔ یہ امید کہ میری بخشش و مغفرت ہو اور یہ خوف کہ اگر میں پکڑا گیا تو وہ بچہ رو رہا تھا۔ تو اس فقیر نے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے؟ کہ اللہ کا ڈر آتا۔ تو کہا تمہارے دامن پہ تو گناہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں بڑے کی عزت اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور چھوٹے کی تکریم اور شفقت اس لیے کرو اس کے دامن پہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کے گناہ دیکھتے ہیں اور اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں۔ صوفیاء کا ایک جملہ ذہن کی تختی پہ لکھ لیجئے، جب عیب دیکھنے کا شوق آئے وہ کہتے ہیں اپنے اندر اتر جاؤ، اور جب خوبیاں دیکھنے کا شوق آئے تو دوسروں کو دیکھو، دوسروں کو دیکھو، کسی کے اندر کوئی خوبی، کسی کے اندر کوئی خوبی۔ تو کہا کہ اللہ سے ڈر آتا ہے۔ تو کہا کہ بیٹے تم نے تو گناہ ہی کوئی نہیں کیے۔ تو کہا آج میں نے عجیب ماجرا دیکھا جس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ میری ماں کھانا پکانے کے لیے چولہے میں آگ جلانے لگی تو اس نے لکڑیاں رکھی تو لکڑیوں کو آگ نہیں لگ رہی تھی، تو اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑ کے پہلے نیچے رکھی اور پھر ان کو آگ لگائی، ان کو آگ لگی تو پھر بڑی لکڑیوں کو بھی لگی۔ تو میں روتا ہوا گھر سے بھاگ آیا ہوں جنگل میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بڑے بڑے مجرموں کو آگ نہ لگے تو چھوٹے چھوٹوں کو رکھ دیا جائے۔ تو جب خوف سرایت کرتا ہے تو یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی، اور بڈھا پاپی سب سے بدترین شخص وہ ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی بدکاری نہیں چھوڑتا۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ 40 سال کا ہوتا ہے پھر اس کا عذر باقی نہیں رہتا، 40 سال تک اس کا عذر باقی رہتا ہے، لیکن جب 40 سال کا ہو جائے اب سننے کو حولت میں آ گیا، اب اگر وہ گناہ کرتا ہے تو کوئی عذر نہیں ہے۔ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئے جیو مرد دلیرا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میرا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم۔ میں یہ بات 100 بار کہی، میرے سننے والے مجھ سے 1000 بار سن چکے، لیکن لفظوں کی چاشنی اور امید کی ایسی جگمگاتی کرنیں روشن ہوتی ہیں کہ دل میں چراغاں ہو جاتا ہے، اور جب میں یہ بول رہا ہوتا ہوں تو میرے اندر پھل جھڑیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کے تشکر کے اندر درد کی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ رحمت بھرے لہجے میں پکار کے کہہ رہے سرکش کو، متمرد کو، باغی کو جو اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کوئی ایسے بھی آواز دیتا ہے، کوئی ایسے بھی مجرم کو پکارتا ہے۔ یہاں رک کے میں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اعتدال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو لوگوں نے تقسیم کی اور اس کا اپنا معنی متعین کیا، وہ ایک مشہور تو ہے لیکن حقیقتاً وہ معنی متعین نہیں ہے۔ اللہ کے حق فائق ہیں مخلوق کے حق سے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یار حقوق اللہ کی خیر ہے بس حقوق العباد کا خیال رکھو، یہ عمومی بات کہی جاتی ہے، تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے اعمال میں اور آپ کی افکار میں اور آپ کے نظریات میں غلط پیدا ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے حق کو کمتر سمجھ لیا اور مخلوق کے حق کو غالب سمجھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے حق سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ کی قدر کا حق کی ادا نہیں کیا۔ وہ تمہارا خالق لگتا ہے،
खालिक के बढ़ के हक किसके ज़्यादा हो सकते हैं? तो जो मुख्तलिफ रिवायात के अंदर हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो दिलाएगी तो उसका मतलब ये है, मफहूम ये है कि अल्लाह तो करीम है, वो माफ़ कर देगा, बंदा तो माफ़ नहीं करेगा। बिलखसूस क़यामत के दिन जब फंस गया और उसकी अपनी बदआमालियाँ भी उसके पास हुई और किसी ने उसका हक गस्ब किया हुआ होगा, तो फिर क्या होगा? अब वो तो खुद फंसा हुआ है तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। अब अल्लाह ताला किस तरह इस मामले का हल फरमाएगा कि ये शख्स जिसने हक खाया है, जिसने ज़्यादती की है, तो उस दूसरे शख्स को अपनी नेकियां देगा। नेकियां लेने के बावजूद भी अगर वो पापी इतना बड़ा है कि अभी भी काम नहीं बनता और उसके ज़म्मे कर्ज भी बाकी रह गया, तो फिर ये उसको अपने गुनाह देगा। तो अब क़यामत के दिन कौन छोड़ेगा? जहन्नुम की दहकती हुई आग सामने होगी और एक बंदा फंसा है और ये भी फंसा हुआ है, तो इसकी जान उसको अपने गुनाह दे के उसकी नेकियां लेके छूट रही है, तो वो कैसे माफ़ करेगा? वो नहीं माफ़ करेगा। इसलिए इस माना के अंदर कहा कि हुकूकुल इबाद में कोताही ना करना, इसलिए कि उसकी माफ़ी नहीं करेगा वो, उसके पास एक चीज़ हाथ लग जाएगी वो तो गनीमत समझेगा। तो इसका ये मतलब भी कहीं नहीं है कि बंदे के हक कहीं गालिब और ज़्यादा हैं, अल्लाह के हक कम है। जो हक बंदे का अल्लाह पर है, अल्लाह ने तो पैदा किया है। अल्लाज़ी खालका का फसव्वा का फ़अदलक, कहा तेरे हक मेरे ऊपर ज़्यादा है इसलिए कि मैं तेरा खालिक लगता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, इस दुनिया पर, इस आलम रंगोबू में, इस मादी कायनात में सबसे ज़्यादा आपके कंधों पर किसके हक हैं? तो आप सब कहेंगे माँ के हक। हुजूर से भी पूछा गया मन अबहो, हुजूर मैं सबसे ज़्यादा किसके साथ हुस्न सलूक करूँ? ये हुजूर से सवाल किया गया, तो मेरे आका करीम ने फरमाया उम्मा का, अपनी माँ के साथ। तो उसने फिर दोबारा सवाल किया, फिर हुजूर ने फरमाया कि अपनी माँ के साथ। फिर कहा हुजूर मैं सबसे ज़्यादा नेकी किससे करूँ? मेरी नेकियों का, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो आका करीम ने फरमाया उम्मा का, तेरी माँ। तो फिर उसने चौथी मरतबा कहा तो हुजूर ने फरमाया तेरा बाप। तो 3 मरतबा हुजूर ने माँ का जिक्र किया। उलमा ने यहाँ लिखा कि वालिद औलाद की तरबियत करने के लिए मुशक्क़त सहता है, कमाई करता है, ये एक मरहला है उसका। माँ 9 माह तक उसको अपने पेट में रखती है, एक मरहला ये। फिर विलादत का दूसरा मरहला, जच्चा बच्चा दोनों के लिए मौत व हयात की कशमकश है। और तीसरा मरहला उसकी तरबियत का जिसका बाप शामिल होता है। तो माँ के 3 हक बयान किए और बाप का एक हक बयान किया। मुझे बताओ वो माँ और वो बाप जो औलाद को अपनी आंखों का तारा और नूरे नज़र कहती है, क्या उसके हक सारी ज़िंदगी भी कोई लगा रहे तो अदा कर सकता है? किसी ने कहा कि मैंने माँ को अपने कंधों पे उठा के हज करवाया और मौसम में हिद्दत और गर्मी इतनी थी कि गोश्त का टुकड़ा ज़मीन पे पत्थर पे डाल दिया जाता तो वो भुन के कबाब बन जाता। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? कहा तेरी विलादत के वक्त जो उसने तकलीफ़ सही, उस तकलीफ़ के एक झटके का हक भी अदा नहीं हुआ। ये तेरी माँ है, क्या तू इतनी बेवफा हो गई है कि उस माँ की मर्ज़ी अब तेरी मर्ज़ी नहीं रही? वो बाप जिसकी हड्डियां भी दर्द कर रही हैं और वो मजदूरों वाले अड्डे पे बैठा है और जब कोई मजदूर लेने आता है तो इससे सही तरह से उठा भी नहीं जाता, फिर भी कली वाला डब्बा उठा के आगे बढ़ता है और मजदूर लेने वाले शख्स के साथ लिपट के चिमट के कहता है कि बाबू मुझे ले जाओ, 10 रुपये कम दे देना, मैंने अपनी बेटी की कॉलेज की फीस देनी है। वो बाप जिसकी हड्डियां दुख रही हैं और जाके दीवार पर कली कर रहा है, उसकी कमाई से कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को एक खातून एक सजे हुए दफ्तर में बिठाती है और कहते तू पिदर शाही निज़ाम के खिलाफ बगावत कर, तेरा जिस्म तो तेरी मर्जी होनी चाहिए, बाप होता कौन है? वो बेटी उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, वो कली करके मेरा पेट पालता रहा और मेरी फीसें अदा करता रहा, मैं तो अपने बदन और अपनी जिंदगी की एक एक सांस भी अपने बाप के नाम कर दूं, हक फिर भी अदा नहीं हो सकता है। मेरा बाप मेरी तालीम का ज़ामिन है, मेरी ज़िंदगी का ज़ामिन है, मेरी इज्जत और आबरू का पहरेदार है। अल्लाह अकबर, मुआशरा बदल गया।
حالات کے تیور تبدیل ہو گئے، بغاوتیں بھر گئیں، وفاؤں نے دم توڑ دیا۔ مغرب کی تہذیب سوائے تکلف کے اور کچھ نہیں ہے، اور چہرہ جو روشن نہ ہو تو کیا حاجت گلگونہ فروش، نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مغربی تہذیب کی یلغار نے مرد آوارہ، بیکار و زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے۔ میرے حضور کے غلاموں، آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے، اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی۔ اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کا ہی لہرائے گا انشاءاللہ۔ ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے دین کے لیے، حضور کے نام کے لیے۔ تو حقوق والدین کے جو ہے وہ بہت سارے ہیں، کہا تو اس کے ایک درد کے جھٹکے کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ ماں اولاد سے جو محبت کرتی ہے اور جو ماں کے حق ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی پیمانے میں اس کو تولا نہ جا سکے۔ میں کہا کرتا ہوں سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی نے نہیں پایا۔ یہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن آج تک ایسا ترازو میں نے نہیں دیکھا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے ماں کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ چاہت، وہ پیار کا جہاں آباد کر دیا کہ سید خورشید گیلانی نے کہا تھا کہ اونچے ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ اور کہا اونچے اونچے اسٹیجوں پہ حضرت صاحب، عالی جناب، مفتی صاحب، قبلہ عالم، کیا کیا لفظ سننے کو ملتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کیا جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو کے اندر رکھی گئی ہے۔ ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کا جہاں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ماں کو اتنا پیار کیوں ہے اور ساری زندگی ماں کے حق ادا کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے۔ یہی جواب ہے نا آپ کا کہ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے، اس کے حق کتنے ہیں کہ میرے حضور نے کہا پھر ماں، پھر ماں، پھر ماں۔ اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے۔ میرے جملے کو بار بار آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیجئے۔ جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے اور اس کے اتنے حق ہیں، تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اور اس کے کتنے حق ہوں گے۔ تو اللہ کے حق غالب ہیں۔ تو یہ جو حقوق العباد کی تلقین کی جاتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ انسان ہے، نہیں معاف کرے گا، وہ کریم ہے، معاف کر دے گا۔ تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں نکلتا کہ جو ہے وہ اللہ کے حق کوئی کمزور ہے اور مخلوق کے حق غالب ہیں۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے، پھر رسول اللہ کے حق ہیں، پھر اس کے بعد ہماری ماں کے، ہمارے باپ کے، ہمارے مرشدوں کے، ہمارے استاد۔ ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں، ہم جس کا بھی حق ہو اس کو پورا کرتے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ ہم تھوڑی سی عزت ملنے پر آنکھیں سر پہ نہیں رکھ لینے والے لوگ، ہم احسان فراموش نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مسترد کریں، کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والی۔ ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بوڑھی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں، جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر ماحول ہی نہیں بنتا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توقیر سے پیش نہیں آتا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق، کوئی ربط، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ تو بیم اور رجا کے درمیان ہمیں یہ سکھایا گیا۔ بات احترام کی چلی تو عقیدوں کے اندر جب غلوف پیدا ہوتا ہے تو اغیار کی سازشوں کا ہم نادیدہ اور دیدہ طور پہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے آج سے صدیوں قبل یہ بات جو ہے وہ ہونے والے حادثات کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ تو کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش،
اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، کہا تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ابو بکر اور علی کو آپس میں مقابل کھڑا کرنے والے ہوشیار ہو جا، یہ غیار کی سازش ہے، یہ دونوں کرنیں سینہ محمد عربی کی ہیں۔ ابو بکر بھی حضور کے ہیں، علی بھی حضور کے ہیں، عثمان بھی حضور کے ہیں، اصحاب بھی رسول کے ہیں، اہل بیت بھی حضور کے ہیں۔ ہم ان کی چوکھٹ کے فقیر بھی ہیں اور ان کے در کے بھی غلام ہیں۔ ہم تو غلام ابن غلام ابن غلام ہیں، ہمیں تو ان کی وساطت سے دین ملا ہے۔ ہم ایک کا نام لے کر کے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا اور فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے میرے بارے فرمایا، یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض، علی تیرے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہوں گے۔ تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے، ایک نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تہمت لگا دی، اور ایک نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی انہیں ابن اللہ کہہ دیا، دونوں گمراہ ہو گئے۔ فرمایا تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ کا ہے، یہلک فی رجلان، حضرت علی خود فرماتے ہیں میرے معاملے میں دو لوگ برباد ہوں گے، محب مفرط و مبغض، ایک محبت کر کے برباد ہوگا، ایک بغض رکھ کے برباد ہوگا۔ امتن وسطہ، درمیانی امت ہو تم نے ترازو کے دونوں پلڑے پورے کر کے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت آنکھوں پہ پنٹی باندھ دے، تمہیں ابو بکر بھی نظر نہ آئے، تمہیں غارے سور کی بلندیوں پر اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے، اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے، اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں عثمان نظر ہی نہ آئے، تم یوں اندھے ہو جاؤ۔ اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے، تم علی کا نام گوارا نہ کرو۔ جس علی کا ذکر بھی عبادت ہے، تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے، تمہیں تسکین کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو کہا نہ ادھر لڑکنا نہ ادھر لڑکنا، نہ تم گمراہیوں کا شکار، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم امت وسط بن کے رہنا، تم ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھنا۔ اور میں آپ کو امت وسط کے حوالے سے ایک ضروری بات وہ بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرا اسلام، میرا دین امن کا دین ہے، قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے، لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے ہوں تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار رکھو، اسلام کہتا ہے تمہاری تیغ براں اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جائے، تم ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو، تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن کی بات کرتے کرتے جہاد کو ہی بھول جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مذاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے۔ جہاد بھی امن کے قیام کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ فقہا سے پوچھیں، فی نفس ہی قتال قبح ہے، حسن نہیں ہے، فی نفس ہی، لیکن یہ حسن کیسے ہوا؟ لغیر ہی ہوا، یعنی چونکہ قتال سے پھر پائیدار امن آئے گا لہٰذا یہ مجبوری قبول کر لی گئی۔ تو اصل امن ہے، امن کے قیام کے لیے جہاد کیا گیا، اور اس میں تمہارا نفس نہیں آنا چاہیے۔ حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں چھاتی سے، کالی کا نفس شامل ہو گیا۔ یہ ہمارا دین ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہرت پسندی کے لیے۔ ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ایک شخص شہید ہو جاتا ہے، جان راہ خدا میں وار دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہے کہ چلو میری شہرت بھی ہو جائے تو اس کو اجر ملے گا۔ میرے حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو کہتے ہیں میں سمجھا کہ میں اس بات کو صحیح طور سے بیان نہیں کر پایا، تو میں نے پھر کہا حضور اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ چلو ناموری بھی تو ہوگی۔ حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا حضور اس کا مقصد اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا، اعلاء کلمت الحق، لیکن ساتھ یہ بھی ہے چلو ناموری بھی تو ہوگی۔ میرے حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا گیا۔
تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، محض اس کی رضا کے لیے عمل ہو تو وہ جہاد جہاد ہے، ورنہ وہ جہاد، وہ قتال جہاد ہی نہیں ہے جو نفس کے لیے کیا جائے، جو مال غنیمت کے لیے کیا جائے، جو لوگوں میں بڑھوتری، جو زمین کی ہوس میں کیا جائے، جو خواہشات نفس کے لیے کیا جائے۔ تو ہمیں جہاد کے لیے بھی شرائط دی گئی، لیکن اس کا مقصد امن کا قیام ہے۔ تو بعض اوقات ہم یہاں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، اور توازن کا برقرار نہ رکھنا بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا زندگی لے جاتا ہے۔ اب کہیں یہ تھوڑا سا ہی نیچے ہوا، کیا فرق پڑا اس سے؟ میاں اس توازن کا نام ہی تو صحت ہے، صحت کا نام ہی تو زندگی ہے۔ 1262 سے لے کر کے 1290 تک خاقان اعظم قبلائی رہا، اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی، مختلف مذاہب کی طرف رغبت پیدا ہوئی، اس نے مختلف مذاہب کو ماننے والوں کو اپنے پاس بلایا۔ غلام مرتضیٰ میکش نے یہ تاریخ اسلام میں سارا واقعہ لکھا ہے، اور اس نے بدھ مت کے لاماؤں کو، ہندوؤں کے بڑوں کو، جوگیوں کو، پادریوں کو، سب کو بلا کے کہا مجھے اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے کچھ بتاؤ۔ تو جو عالم دین گیا مسلمانوں کی طرف سے، اس نے جہاد کی آیتیں پڑھی، اور جس میں کفار کو قتل کرنے کا حکم نامہ تھا۔ تو قبلائی خان نے کہا کہ تمہارا دین کافروں کو قتل کرنے کی تلقین کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا پھر آپ ہمیں قتل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں۔ تو اگر طاقت ہو تو کہا پھر ہم تمہیں کاٹ دیں۔ تو اس نے وہی کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ ان کا دین اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ رکے ہوئے، تو پھر یہ کیوں زندہ بچے؟ اس نے فوراً حکم نامہ جاری کیا، جو مسلمان سامنے اس کو کاٹ دو۔ مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ یہ کلمہ حق کہہ کے آیا تھا۔ اس دور کے صوفی بزرگ اور عالم شیخ جلال الدین علیہ رحمہ، پتہ چلا کہ یہ ایک عالم کی لغزش سے سب کچھ ہوا ہے۔ عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا ہے۔ تو گئے جا کے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارا دین ہمیں قتل کرنے کا کہتا ہے، اور ہمارے پاس طاقت ہے، پھر ہم آپ کو کیوں چھوڑیں؟ تو کہا صاحب وہ دین کی تعبیر کو سمجھتے نہیں تھے جنہوں نے آپ کو بتایا۔ حالت جنگ کے یہ احکام ہیں۔ عام دنوں کے اندر تو اسلام یہ نہیں کہتا، اور حالت جنگ کے اندر آپ بتائیے کون کسی کو چھوڑتا ہے؟ لیکن میرا اسلام پھر بھی بچوں کو چھوڑتا ہے، پھر بھی خواتین کو چھوڑتا ہے، مذہبی رہنماؤں کو چھوڑتا ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ جو کٹ گئے ابھی تلوار نیام میں ڈال لی جائے۔ تو صاحب جب تک عدل نہیں ہوگا، جب تک آپ یک سر علم را دامن عقل بائد، ایک سر علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، اگر آپ ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں رکھ سکتے تو تمہیں تولنے کے لیے بٹھایا کس نے؟ میرا رب کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا، دونوں پلڑوں کو جھکنے نہ دینا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں پلڑے رکھے۔ المومن غر کریم، مومن سادہ مزاج ہوتا ہے، بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مومن کا سیدھا سادہ ہونا یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ لوگ اس کو دعوے لگاتے رہیں، کہا فطرتاً تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی طبع ہے کہ وہ اعتبار کر لیتا ہے، لیکن دوسرے مقام پہ کہا بیلنس بھی کر لو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين، مومن ایک ہی بل سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا۔ اگرچہ وہ چالاک نہیں ہے لیکن زیرک ضرور ہے، اگرچہ وہ مکار نہیں ہے لیکن بصیرت کا نور اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہے۔ کہا اس کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، اس کو اللہ نے چراغاں دی ہے، اللہ نے اس کو روشنی عطا کی ہے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یہ دنیا والے ہیں، یہ دین والے ہیں، اور یہ 2 تقسیمات کر دی جاتی۔ یہ تقسیمات ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ دونوں پلڑے برابر رکھو، دنیا بھی اور دین بھی۔ اصل دنیا کیا ہے؟ مولا رومی بولے چیز دنیا از خدا غافل بودن، دنیا ہے کیا؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ وہ آپ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے غافل ہیں یا دکان پہ بیٹھ کے غافل ہیں، وہ آپ دنیا داری کر رہے ہیں۔
यहाँ मकसद लोगों के दिल अपनी तरफ मोड़ना, लोगों की जेबें ढीली करना, लोगों में अपने आप को महबूब और अपने आप को जो है वो लोगों का मकसूद बनाना, अपने बुत को तराशते रहना कि लोग पूजा पाठ करते रहें। ये मिंबर पे दुकानदारी हो रही है। और दूसरा दुकान पे बैठा है लेकिन सच का दामन नहीं छोड़ता। मेरे हुजूर ने फरमाया सच्चा ताजर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ उठाया जाएगा। तो दुनिया और दीन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दीन और दुनिया दो अलग अलग खाने नहीं है। इस्लाम तर्क दुनिया से रोकता है लेकिन घर के दुनिया से भी बचने की तलकीन करता है। रूहबानियत का दर्स भी नहीं देता। ला रूहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रूहबानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है कि तुम घर बार छोड़ दो, तुम बस्ती छोड़ दो, तुम कोहो गार की ज़िंदगी इख्तियार करो। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। अभी बात हो रही थी, हुजूर ने मवाक़ात कायम किए मदीनतुल मुनव्वरा, 2 मरतबा कायम किए। एक दफ़ा हुजूर ने मक्के में कायम किए थोड़े से हबा के दरमियान। और मवाक़ात मदीना ये कायनात का एक अनोखा बाब है और ये एक अलग मजमून और उन्वान है कि दो अफराद को, एक अंसार लिया और एक मुहाजिर लिया और हुजूर ने उनके दरमियान मवाक़ात कायम कर दी। तो हज़रत अबू दरदा और हज़रत सलमान फारसी के दरमियान हुजूर ने मवाक़ात कायम की। तो जिनके साथ भाईचारा था वो फिर हाल पूछने जाते थे कि मेरे भाई को परेशानी तो नहीं है। तो हज़रत सलमान फारसी गए हज़रत अबू दरदा के घर, तो देखा कि हज़रत अबू दरदा की बीवी वो आम से कपड़ों में थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन ये क्या माजरा, मैले कुचैले वाजबी से कपड़े। तो कहा कि तुम्हारे भाई को दुनिया के साथ कोई रग़बत नहीं है, औरत आरास्ता हो। हुजूर ने फरमाया कि औरत की खूबियाँ बयान की कि बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर देखे उसको तो उससे खुश करते हो, उसका लिबास और तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा हो कि मर्द के लिए मुसर्रत, खुशी और सरशारी का ज़रिया हो, ताकि उसकी नज़र यकसू रहे और उसके ख़यालात परागंदा ना हो, उसकी सोचों में आवारगी ना आने पाए। तो कहा कि तुम्हारे भाई को रग़बत ही नहीं है दुनिया के साथ, इसलिए मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। खैर हज़रत अबू दरदा आए तो खाना लाए। तो हज़रत सलमान फारसी ने कहा कि आप भी खाइए। कहा मैं रोज़े से हूँ। कहा कि मैं तो नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं खाएंगे। तो नफली रोज़ा मेहमान के लिए तोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने रोज़ा इफ्तार कर लिया, साथ बैठ के खाना खाया, रात पड़ी, सोने लगे। तो हज़रत अबू दरदा मुसल्ला बिछा लिया। हज़रत सलमान फारसी ने कहा कि जनाब आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। यार वो सूफ़ी हुजूर की तरबियत के पाले हुए थे। आज तो फिर फतवा मुतवज्जे हो जाता ना कि इसने मुझे नमाज से रोका है, ये दारा इस्लाम से खारिज है। तो आपने कहा ठीक है, मेहमान हो, मेहमान नवाजी का ये भी एक डिश है ना, चलो मैं सो जाता हूँ। सहरी हुई तो सलमान फारसी उठे, उनको उठाया, बेदार किया, तहज्जुद पढ़ी दोनों ने। और फिर हज़रत सलमान फारसी ने कहा कि तुम्हारा मैंने अमल देखा, तुम्हारी बीवी के कपड़े मैले कुचैले थे, तुमने रोज़ा रखा हुआ था और रात तुम क़याम करते हो। तो कहा कि तुम्हारे नफ्स का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारे अहले खाना का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारे रब का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है और तुम्हारे मेहमान का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। और हर जी हक़ का हक़ तुम्हें अदा करना होगा। और ये बात छिड़ी और फिर दोनों चलते हुए हुजूर के पास आ गए। खुशा वो वक्त के फैज़ाम था उनका, खुशा वो वक्त के बथा मुकाम था उनका। कैसे वो लम्हे थे। आज तो कोई मसला हो तो कोई मिलता ही नहीं है। दर्द हो तो सुनाएं किसको, जख्म हो तो दिखाएं किसको, कहानी हो तो कहें किससे, दुखड़े हों किसकी दहलीज पे रखें, किसके कंधे पे सर रख के रोएं, कोई रहा ही नहीं है। तो वो उठे और हुजूर के पास आए और हज़रत सलमान ने अपनी कहानी सुनाई और अबू दरदा ने अपनी बात कही। तो मेरे हुजूर ने क्या कहा सुनो। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सदका सलमान, कहा मेरे सलमान ने सच कहा है। तो हमारा दीन हमें ये कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगियाँ खूबसूरत हो, रब का हक़ भी अदा करो। और हुजूर ने एक शख्स को देखा, वो सख्त कमज़ोर है। तो आका करीम ने फरमाया कि क्या माजरा है, तुम बहुत कमज़ोर हो। उसने कहा कि बहुत सारी मुसीबतें हैं जो मेरा रुख कर रही हैं। तो मेरे हुजूर ने कहा कि तूने अल्लाह से कोई दुआ तो नहीं मांगी थी। अल्लाह अकबर, ये दिलो कल्बो निगाह के मुर्शिद अव्वलीन है। हुजूर तो सीनों के छुपे राज भी जानते हैं। कहा कि तूने कोई दुआ तो नहीं की थी रब से। कहा जी हुजूर मैंने अल्लाह से दुआ की थी। क्या दुआ मांगी। कहा मैंने अल्लाह से कहा मालिक जो भी तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, वो आखिरत के हिस्से की भी दुनिया पे भेज दे ताकि यहीं फारग होके जाऊँ, आखिरत मेरी साफ हो जाए। तो बड़े दुखड़े हैं, बड़े गम हैं, बड़ी अजियतें हैं, बड़ी बीमारियां हैं जिसने मुझे कमज़ोर कर दिया।
बज़ाहिर बड़ी अच्छी भली बात थी कि सारे दुखड़े दुनिया पे ले ली, आखिरत साफ कर ली। लेकिन मेरे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया तूने ये क्यों कहा कि आखिरत के दुख भी दुनिया पे मिल जाएं? तूने ये क्यों नहीं कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, अल्लाह दुनिया में बेहतरियां दे दे, आखिरत में भी बेहतरियां। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, जब तक तराजू पूरा नहीं रखोगे, जब तक दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे, तुम आगे कभी नहीं बढ़ सकोगे। यार मैं तो सफ़र पे निकलता हूँ तो मेरा सारबान गाड़ी रोक के कहता है मैंने हवा चेक करवानी है, किसी टायर में हवा कम ना हो। मुझे तो लगता नहीं, वो कहता मुझे पता है गाड़ी डोल रही है। यार एक टायर में हवा कम हो तो सफ़र नहीं हो सकता, तो कहीं टायर फूला हो और कहीं चिपका हुआ हो तो तुम समझते हो मदीने पहुंच जाएंगे, मदीने नहीं पहुंच सकते, तुम तो कहीं नहीं पहुंच सकते। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, दोनों तराजू के पलड़े बराबर रखो, दोनों टायरों के अंदर हवा पूरी रखो, फिर तुम्हारी गाड़ी फराटे भरते हुए मक्के भी पहुंचेगी, मदीने भी पहुंचेगी। इसलिए कहा कि तुमने उम्मत वसत बनना है, अपने दामन को कभी भी दाएं बाएं झुकने नहीं देना, इफरात व तफरीत का शिकार नहीं होने देना। ताअत और खिदमत खल्क़ के माबैन भी अमूमी तौर पे हमारे मुआशरे के अंदर गलत फहमी पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं जी बस मैं तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता हूँ, मुझे क्या, मैं तो हज भी नहीं किया, उसके पैसे भी गरीबों को दे दिए। वो तबलीग करते हैं लोग कि जनाब कुर्बानी के पैसे भी अगर गरीबों में दे दिए जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, उसकी उनकी मदद हो जाए। तो वो इस खिदमत खल्क़ में इतना गुलूफ़ कर जाते हैं कि वो इस्लाम के शिआर का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, और जो इबादत वाले हैं उन्हें हमसाए को देखने का मौका भी नहीं मिलता। और आप जानते हैं कि जब एक बस्ती को बर्बाद करने का हुक्म दिया गया तो कहा कि यहाँ तो एक बस्ती में शख्स रहता है जिसका सर सजदे से उठता ही नहीं। कहा मेरे बंदों के ऊपर क़यामतें टूटें और इनके ऊपर जुल्म और जबर के पहरे हों और इसके माथे पे शिकन नहीं आता, इसके समेत ही बस्ती को उलट के रख दो। यार इबादत करते हो लेकिन हमसायों का ख्याल भी रखो। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने लुआब फेंका ना तो सहाबा ने अपने हाथों पे लेके अपने मुंह पे बन लिया। कायनात के अंदर आपको ऐसा कोई महबूब नहीं मिलेगा जैसे हुजूर है। आपने इश्क और मोहब्बत की लोक दास्तानें बड़ी सुनी होंगी, लोगों ने नहरें भी खोदी, लोगों ने महबूबों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज तक आपको ऐसा नहीं मिला होगा किसी मुहिब ने महबूब का लुआब भी चाटा। कायनात में ये अनोखा बाब है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें इस चीज़ पर किसने उभारा कि मेरा लुआब भी अपने चेहरों पे मल रहे हो? उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ने। तो मेरे हुजूर ने इसकी नफ़ी नहीं की, लेकिन साथ ही फरमाया अगर कोई चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करे तो वो हमसायों के हुकूक का ख्याल। यदि तुम्हारा ये पहलू भी, तुम आशिक़ रसूल भी हो लेकिन हमसायों का भी तो ख्याल रखो। तुम्हारे घर पे झंडा तो लगा है हुजूर के मिलाद का, लेकिन अगर हमसायों के घर में अंधेरा है तो यार अपने घर में इस साल अगर चरागा नहीं कर सके, गरीब हमसाये का मीटर कट गया उसका बिल दे दो, आमना का लाल ज़्यादा खुश होगा।